بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیسن نمبر 8 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم ایک سمپل سینٹنس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربک میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ راستہ سیدھا ہے تو ہم کہیں گے صراط مستقیم۔ اگر ہم نے کہنا ہے کہ نیک انسان یا نیک بندہ تو ہم کہیں گے العبد صالح۔ تو یہاں پر جو ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، وہ ہمیشہ بعد میں آتی ہے، اور جس چیز کی آپ صفت بیان کریں وہ پہلے آئے گی، جیسے العبد صالح، حامد عالم۔ تو حامد جس کی آپ صفت بیان کر رہے ہیں وہ پہلے لکھا جائے گا، اور اس کی جو صفت ہے کہ وہ عالم ہے وہ بعد میں آئے گا، حامد عالم۔ اب ہم دیکھتے ہیں لیسن نمبر 2 میں، یعنی کہ ویسے لیسن نمبر 9 ہے، لیکن یہ جو سبق نمبر 2 ہے کتاب کا مولانا عبد الکریم پارک صاحب کی، کہ اگر ہمارے پاس جملے کی تھوڑا شکل اس طرح سے ہو جیسے قرآن کا حکم، ہود کی قوم، رسول کی دعوت، تو اس صورت میں ہم اس کو عربک میں کس طرح سے اس کو کنسٹرکٹ کریں گے ایسا سینٹنس۔ تو اس طرح کے الفاظ کی عربی بناتے وقت ترتیب کو الٹ دیجیے اور پھر پہلے لفظ کے آخری حرف کو ایک پیش اور دوسرے لفظ کے آخر میں 2 زیر لگا دیجیے۔ کا اور کی کے معنی پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے حکم القرآن، قوم ہود، دعوت الرسول یا دعوت الرسولی، یعنی کہ اگر اس والے حساب سے کہ آخر میں زیر لگا دیجیے۔ اور عباد اللہ، بیت اللہ، خلق اللہ، تو خلق اللہ اللہ کی مخلوق، بیت اللہ اللہ کا گھر، عباد اللہ اللہ کے بندے۔ تو اس میں جو یہاں پر ہے جو چیز ہے، جو جیسے اردو میں ہے اللہ کا گھر، تو گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو گھر کو میں نے بعد میں لکھا ہے اردو میں، عربک وہ پہلے آ جائے گا۔ تو قرآن کا حکم، تو جو چیز حکم ہے وہ پہلے لکھا جائے گا۔ دعوت الرسول، رسول کی دعوت، تو دعوت کو پہلے لکھا جائے گا، یا اس کو پہلے ہم پڑھیں گے۔ تو دعوت الرسول، خلق اللہ، عباد اللہ، بیت اللہ۔ اب جیسے یہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، کلام اللہ اللہ کا کلام، سنت الرسول رسول کی سنت، ریب الانسان انسان کا شک، ذکر الرحمن رحمان کا ذکر، فضل اللہ اللہ کا فضل، یوم الدین انصاف کا دن، اقامت الصلاح نماز کی اقامت یا قائم کرنا، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، اطاعت الوالدین والدین کی اطاعت۔ تو اردو الفاظ کی عربی بنائی یعنی کہ ٹرانسلیشن کا یہ ایکسرسائز ہے۔ اللہ کی زمین، ارض اللہ، لوگوں کی سرکشی، سرکشی کے لیے عربی میں لفظ ہے طغیان، طغیان الناس، الناس لوگ، طغیان الناس۔ آخرت کا گھر، دار الآخرہ۔ گنہگار کا کھانا، گنہگار اسیم، کھانا طعام، تو گنہگار کا کھانا طعام
طعام طعام الأثیم، طعام الأثیم. اور اس میں یہی ہوگا کہ جب سب ان کے آخر میں زیر آ جائے گا، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں یہاں پہ سب میں زیر آ رہا ہے، تو یہ جیسے طعام الاسیمی. حامد کا گھر دارو حامدن، جیسے یہاں پہ قوم ہودن، تو دارو حامدن. اب یہاں پہ لیسن نمبر 3 جو ہے اس میں ٹینس بتایا گیا ہے، اور یہ سارے کے سارے سمپل ٹینس ہیں. پاسٹ ٹینس ہے، سمپل پاسٹ ٹینس. یہ کسی تھوڑا بہت ہم نے اس کی پہلے بھی اس کے ہم دیکھ چکے ہیں، جب ہم نے وہاں پہ فعلتا اور فعلتی وغیرہ کی ایکسرسائز کی تھی، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا. اب یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. فعل، اس ایک مرد نے کوئی کام کیا. فعل، ان دو مردوں نے کام کیا. جب لام اور الف آ جائے گا تو یہ ریفر کرتا ہے دو مردوں پہ. تو ماضی کے لیے فعل. اب اس کے اندر جب یہاں پر ہم آخر میں چینجز کرتے چلے جا رہے ہیں، جیسے یہاں پر لام اور الف کر دیا، تب اسی فعلہ کے اندر جب ہم نے الف کا لگا دیا لام کے ساتھ، تب یہ دو کو ریفر کر رہا ہے، دو مردوں نے. لیکن دو کون سے؟ مذکر، ٹھیک، یعنی کوئی بھی دو مردوں نے کام کیا کوئی. فعلو، ان سب مردوں نے کام کیا. یہ پلورل کے لیے دے کے سینس میں استعمال ہوگا. یہ دے ڈڈ. فعلو، ان سب مردوں نے کوئی کام کیا. فعلتا، اب یہاں پہ تو نے ایک نے کام کیا. اب یہاں پر یہ سار کا سارا جو تھا، اس نے ایک مرد نے کام کیا، ان دو مردوں نے کام کیا، ان سب مردوں نے کام کیا، یہ ریفر کر رہا تھا تھرڈ پرسن کو. اب یہ ریفر کر رہا ہے سیکنڈ پرسن کو. فعلتا، تو ایک مرد نے یہ کام کیا. فعلتما، تم دو مردوں نے یہ کام کیا. فعلتا، تم ایک مرد نے کام کیا. فعلتما، اب یہ فعلت ہی ہے، بس اس میں آخر میں ما کا اضافہ ہو گیا. تو اب یہاں پہ فعلتما، تم دو مردوں یا تم دو عورتوں نے یہ کام کیا. فعلتم، تم سب مردوں نے یہ کام کیا. تو فعلتما کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعلتما، تم دو مردوں نے کام کیا تو بھی یہی کہیں گے فعلتما. اگر کہہ رہے تم دو عورتوں نے کام کیا تو بھی یہی کہیں گے فعلتما. اب اگر ہم یہیں پر بات کر رہے ہیں دوبارہ سے تھرڈ پرسن کی، تو یہاں پر فعلت، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بھی پچھلے سبق میں اس کو ہم نے دیکھا تھا. فعلت، اس ایک عورت نے کام کیا. فعلتا، ان دو عورتوں نے کام کیا. تو فرق کیا ہے یہاں پہ کہ اگر ہم ایک مرد کی بات کر رہے ہیں، اس ایک مرد کی بات کر رہے ہیں ان کے تھرڈ پرسن میں، تو سمپلی ہے فعلا. اور اگر ہم مؤنث ہے تو اس کے آخر میں تے لگا دیں، لیکن یہاں پہ تے کے اوپر ساکن ہوگا. تو فرق یہ ہے کہ تے ہم تین صورتوں میں لگا رہے ہیں. تو ایک مرد نے کام کیا تو بھی تے کا اضافہ کیا ہم نے، تو ایک عورت نے کام کیا تو بھی تے کا اضافہ کیا، اور اس ایک عورت نے کام کیا تو بھی تے کا اضافہ کر رہے ہیں. لیکن تے کے اوپر زیر یا زبر یا جزم، اس سے فرق پڑتا ہے. تو اگر فعلتا، اس کے اوپر اگر ہم نے زبر لگا دیا تو ایک مرد نے کام کیا. فعلت، اور یہاں پہ لام پہ زبر بھی ہے. فعلت، اس ایک عورت نے کام، اس عورت نے کیا، وہ ایکٹ کیا. فعلتا، ان دو عورتوں نے وہ کام کیا. فعلنا، ان سب عورتوں نے
کام کیا. اب یہاں پر پلورل میں جب ہم تھرڈ پرسن میں بات کریں تو مرد کے لیے ہے فعلو اور عورتوں کے لیے فعلنا. اگر ہم بات کریں ایک عورت کی تو اور سیکنڈ پرسن میں بات کریں تو فعلتی، تو ایک عورت نے ہی کام کیا. فعلتما جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ مرد اور دونوں میں سیم ہے. اور فعلتن، تم سب عورتوں نے یہ کام کیا. اور فعلتو اور فعلنا اس کا مذکر مؤنث سے تعلق نہیں ہے، یہ دونوں صورتوں میں ہمیشہ یہ آئے گا، مذکر مؤنث دونوں صورتوں میں یہی آئے گا. فعلتو فعلنا، تے پہ پیش لگا دیں گے تو ہم یہ ہو جائے گا میں نے کام کیا. اور اگر میں اس کے اوپر جو ہے نہ لگا دیں اس کے آخر میں تو فعلنا، تو اس کے اندر آ جائے گا ہم نے کام کیا. یہ جو یہاں پر یہ جو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا تو پھر آگے چل کے جب ہم قرآن کے جو آیتیں پڑھیں گے وہاں پہ جب یہ الفاظ آئیں گے تو وہاں پہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ بات ماضی کی ہو رہی ہے یا حال کی ہو رہی ہے یا ایک مذکر کی ہو رہی ہے یا مؤنث کی ہو رہی ہے، فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن کی ہو رہی ہے، فرسٹ پرسن کی ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن کی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے ان چیزوں کو چونکہ اسی کے اندر ایک چینجز کر کے سب کچھ ہے، ایک ہی جو آپ کے پاس جو ورب ہے فعالہ اسی کے اندر ساری چینجز کر کے ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ غور کریں سیکنڈ پرسن کے حساب سے تو یہ آپ کو تھوڑا آسان یاد کرنا آسان ہوگا. تو ایک مرد نے کام کیا، فعلتا زبر آ گیا، فعلتی تو نے کام کیا. تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جیسے ربو کا ربو کی، مرد کے لیے بات کریں تو ربو کا، عورت کی بات کریں ربو کی. تو یہاں پر اس کو یاد رکھنا آسان ہے کہ اگر زیر آ جاتا ہے تے کے اوپر یا کسی بھی جیسے کاف ہے ربو کا تو یا ربو کی ہو جائے گا، زیر آ گیا تو وہ عورت کو ریفر کر ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ریفر ہوتا ہے. اور اس میں دوسرا یہ والا بھی آسان ہے کہ فعلتما دونوں میں کامن ہے. اور جو پلورل ہے اس کے لیے تھوڑا سا یاد کر لوں گے کہ اگر ہم سیکنڈ پرسن کی بات کریں تو فعلتم اور فعلتن. فعلتم تم سب مردوں نے کیا، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا. تو یہ والا پارٹ یاد کرنا آسان ہے. اب جو تھوڑا سا پارٹ ہے وہ یہ والا ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تھرڈ پرسن کی. تو فعالہ اگر ہم سمپل کہہ رہے تو اس ایک مرد نے وہ کام کیا، اور عورت کی بات کریں تو فعالت، تو فعالہ فعالت. تو یہ فعالہ میں تے کا اضافہ ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر تے کے اوپر ساکن ہوگا، فعالہ فعالت. اور اگر ہم پلورل کی بات کریں مرد کی تو فعالہ ان دو مردوں نے کام کیا، اور فعالتا ان دو عورتوں نے کام کیا. تو یعنی کہ فعالہ کے بعد تا کا اضافہ کر دیں، اس میں فعالہ کا الف کا اضافہ کیا، اس میں تا کا اضافہ کیا. تو فعالہ ان دو مردوں نے کام کیا، فعالتا ان دو عورتوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے وہ کام کیا، اور فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. تو اس لیسن کو یہاں پر اس والے پارٹ کو آپ بار بار دیکھیں اور اس کو یاد کریں. یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، یاد ہو جائے کہ اگر میرے پاس فعالہ ایک موجود ہے ماضی میں تو وہ پہلی بات تو خود یہ فعالہ کس کو ریفر کر رہا ہے، اس ایک مرد کو. اب اسی کے اندر چینجز کرتے چلے جائیں، کون سی چینج کتنی چینجز پاسبل ہیں اور ان چینجز سے کیا معنی نکلتے ہیں. یعنی کہ اگر فعالہ ہے تو اس کے اوپر اگر میں تے اور میم کا اضافہ کر دوں اور اس کے اوپر پیش اور میم زبر ہو یعنی کہ فعلتما کر دوں تو کیا معنی ہوں گے. اگر اسی فعالہ کو میں فعلتن کر دوں تو اس کے کیا معنی ہوں گے. اسی فعالہ کو اگر میں فعالتا کر دوں تو کیا معنی ہوں گے. تو یہ چیز اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جانی ضروری ہے.